معیشت کے پاس حکومت کے پاس گرتی معیشت کو سنبھالنے کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط تسلیم کی اور پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہوئی۔ آئی ایم ایف پروگرام ملنے کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا روپیہ گرتا رہے گا۔ الیکشن نہ کرانے کے لیے جو مرضی بہانے تلاش کریں لیکن نقصان ملک و قوم کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی بغاوت پر رخسانے کے کیس میں ضمانت پر رہائی کا حکم۔ شہباز گل کے استقبال کے لیے پارٹی کے کارکن اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے متعلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت بغاوت کو نہیں مانتی۔ بغاوت کا قانون انگریز دور کا ہے۔ سرکاری وکیل اس پر دلائل نہ دے۔ کیا مسلح افواج کی جانب سے کبھی شکایت درج کرائی گئی؟ عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے بہت غلط تقریر اور نامناسب الفاظ تھے مگر دہشت گردی کی دفعہ تو نہیں بنتی۔ کوئی آئی جی اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر سے ڈر جائے۔ جو جج صاحبہ ہیں یہاں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ عدالت نے درخواست پر مزید سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ بیٹھ کے ایک ٹیلی تھون کر دی، 5 ارب روپے جمع ہو گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ 5 ارب روپے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ امداد بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی، راشن کے پیکٹ بھی سوشل میڈیا پہ بٹ گئے اور پھر سوشل میڈیا پہ ہی وہ بانٹے گئے۔ اور اصل میں کیا ہوا کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو اس وقت آپ کو لگانا چاہیے تھا سیلاب زدگان کے اوپر، آپ اس کی ایکسپینس کے اوپر آپ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں، گاڑیاں یوز کرتے ہیں، سیکیورٹی یوز کرتے ہیں اور جاتے ہیں فوٹو سیشنز کے لیے۔ سیلاب زدگان کو یہ مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان فتنہ فساد اور انتشار پھیلا رہے ہیں، صرف مخالفین کے لیے نہیں ملک کے لیے بھی خطرناک ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی تنقید، کہا کہ وہ سب کچھ وفاق پر ڈال کر پتلی گلی سے فرار نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف کی کسی صوبے میں حکومت نہیں پھر بھی وہ سیلاب سے متاثرہ ہر جگہ گئے۔ مزید بولیں کہ کسی فورن فنڈڈ کو اختیار نہیں کہ وہ بتائے کہ الیکشن کب ہوئے ہیں۔ مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی۔ سماعت 20 ستمبر تک ملتوی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے دورہ ازبکستان۔ سرمقند میں اجلاس سے قبل عالمی رہنماؤں کے ساتھ اہم ملاقات۔ شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے ساتھ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ازبکستان، تاجکستان اور بیلاروس کے صدور بھی ملے۔ عالمی رہنماؤں نے سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا، تعاون کی یقین دہانی۔ شہباز شریف سمرقند میں حضرت خضر کمپلیکس میں گئے، اسلام آباد کریموف کی قبر پر حاضری دی۔ کر سکتے لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب میں اس سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا۔ میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں۔ شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا۔ وہ سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا۔ یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے، یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے۔ جب 2018 میں
جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی اپنی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں، وہ بجلی، کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں، کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کنٹرول میں ہو۔ اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا، ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، بیرونی خسارہ، وہ تھا 16 ارب ڈالر۔ اب یہ سمجھنا ہے، ہمیں 20 ارب ڈالر ملا، ان کو 16 ارب ڈالر ملا۔ ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے، جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا، جس کی وجہ اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی، تو 16.2 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز تھے۔ پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے، ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.2 ارب ڈالر کے ریزروز تھے۔ آج یہ IMF کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہیں 8.8 پہ۔ اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ اب کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں۔ یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں 20 ارب ڈالر کا خسارہ، لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز؟ 19 ارب ڈالر کی، اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ 24 ارب ڈالر کی۔ ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا، 4 ارب ڈالر کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ 19 ارب ڈالر سے ہماری ریمیٹنسز گئی 31 ارب ڈالر پہ۔ 12 ارب ڈالر کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس، یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، 32 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے، تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے۔ یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی۔ ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا۔ 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے۔ 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے۔ ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے، لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا۔ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا۔ ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو
ان کا روزگار بچایا, ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا, ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے.